الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ جس نے عطا کیے مجھے علی الکبر بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق اسماعیل بھی اور اسحاق بھی ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب البتہ بہت سننے والا ہے دعاؤں کو۔ کل یہ آیت کریمہ ہم نے پڑھ لی تھی لیکن اس کے حوالے سے ایک دو چیزیں تھیں، میں نے کہا یہ آیت کریمہ میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جاری ہے آیت نمبر 35 سے 35 سے جو ساری کی ساری آیات یہ آیت نمبر 41 تک تقریباً 6 آیات یہ ساری کی ساری دعا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے کہا ربی اجعل دعا ہے، اگلی آیت بھی دعا ہے ربی انہن اضللنا، ربنا انی اسکنتو یہ بھی دعا ہے، ربنا انک تعلم بھی دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ بھی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی بھی دعا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی یہ کیا ہے درمیان میں؟ یہ شکر ہے، یہ شکر اللہ تعالیٰ کا، تو یہ درمیان میں دعا سے ہٹ کر ہے یا یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا شکر بھی تو اللہ سے مانگنے سے پہلے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا رہا ہے یا اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ کا شکر اللہ سے مانگنے کے بنیادی ترین آداب میں سے ایک ادب ہے، یہ بھی دعا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ دعا ہے ساری کی ساری، تو اس کی ابتدا ہی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو یہ دعا کے آداب میں سے ایک بڑا بہترین ادب ہے۔ انسان جب اللہ سے دعا کرے تو دعا میں اللہ سے کہے کہ اے اللہ آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں اور میں ان احسانات پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو یہ ایک دعا کا ادب ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ مزید دیتے ہیں، یہ بھی دعا ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمدللہ۔ شکر کے حوالے سے ہم پیچھے تفصیل سے بات کر چکے ہیں آیت کریمہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس آیت کریمہ کے تحت تفصیل سے اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ تو دیکھیے یہ صحیح ابن حبان میں اور ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث مبارکہ کا؟ بہترین ذکر افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، یہ بہترین ذکر ہے، افضل ترین ذکر ہے۔ اور بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ یہ کس طرح بہترین دعا ہے، کیسے دعا بنتی ہے؟ وہ جو لائن شکرتم لازیدنکم، جی میرے شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک شکر ہے۔ بالکل بالکل، یہی اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر دیکھیے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، ہم میں سے کئی لوگ سمجھتے ہیں اللہ سے دنیا کی نعمتیں مانگنا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں اللہ سے مرغوب چیزیں مانگنا، چاہے وہ دین کی ہوں چاہے دنیا کی ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔
اللہ سے دین بھی مانگے، اللہ سے دنیا بھی مانگے، کھل کر مانگے. اے اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں دے، اے اللہ آخرت میں بھی اچھائیاں دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی 70 ماؤں سے بھی، یہ 70 کا لفظ تو یعنی ایک مبالغہ ہی ہے، یعنی ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں ماؤں سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر ہمیں کوئی دنیا کے اندر نعمتیں ملیں، کوئی انعامات ملیں، تو اللہ خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ خوش ہوں گے. اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب اللہ اپنے بندے کو دیتے ہیں. بندہ اللہ سے مانگتا ہے دین دنیا اپنی ہر چیز، اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ اللہ کو ناراضگی تب ہوتی ہے جب ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، جب ہم اللہ سے صرف دنیا مانگیں. تو اللہ کہتے ہیں دنیا کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے وہ چیز مانگو جس کی اصل اہمیت ہے، اور وہ آخرت ہے. آخرت کو چھوڑ کر دنیا مانگنا، ایک تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور جو نمبر 2 جو اللہ کو چیز ناپسند ہے وہ ہے انسان اللہ سے مانگے اور اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے. انسان اللہ کی ناشکری کرے. جیسے ہم پیچھے یہ سورہ ابراہیم اس حوالے سے اس میں بہت زور ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنی نعمتوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کے جواب میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ گویا کہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور یہ کفر ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، پیچھے ہم نے پڑھا آیت نمبر اسی صورت میں آیت نمبر 28 میں کہ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں اگر شکر ادا نہ کیا جائے، اور شکر اپنی تفصیل کے ساتھ. شکر سے مراد کیا ہے؟ صرف زبان سے شکر، یا شکر سے مراد پورا شکر ہے، زبان کا شکر بھی اور عملی شکر بھی. اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عملی طور پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو. زبان سے شکر کے ساتھ ساتھ عملی شکر. اور عملی شکر کیا چیز ہے؟ نیک اعمال، اللہ کے احکامات پر عمل، اللہ کے دین پر عمل، یہ عملی شکر ہے جس کی بنیاد توحید ہے، جیسے تفصیل سے اس موضوع پر بات ہو چکی ہے. تو اگر ایک انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور ساتھ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا ہوا ہے اس کا، وہ زبان سے، زبان حال سے اور زبان قال سے وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، اے اللہ میں سنوں گا بھی، اطاعت کروں گا، میں آپ کا بندہ ہوں. اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی دعا ہے اے اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنا دے، فرما بردار بنا دے. تو ایک بندہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے، اور اللہ کی نعمتیں مانگتا رہے اور اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا رہے. اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ کو کوئی غصہ نہیں ہے. اللہ تو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے اس بات کو نہایت صراحت سے فرمایا ہے. اکثر میں آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھتا ہوں، اور وہ کون سی آیت کریمہ ہے وہ یاد ہو جانی چاہیے آپ کو اب تک. وہ کیا آیت کریمہ ہے؟ وبشر عباد الذین یستمعون القول، جو شروع میں پڑھتے ہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر تم شکر ادا کرو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا، اس کا ترجمہ یہ ہے. وہ آیت کریمہ یاد ہونی چاہیے آپ کو. اکثر میں پڑھتا ہوں 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. یہ آیت کریمہ یاد رکھیں. دیکھیں کچھ آیات ایسی ہیں، وہ آیات ویسے ہمیں یعنی سارا قرآن ہی یاد کرنا چاہیے. کچھ آیات ایسی ہیں جو ہر وقت یاد رکھیں، ہر وقت انہیں تازہ رکھیں، اور ان میں سے یہ آیت کریمہ ہے. آپ کے سامنے کھولتا ہوں. یہ آیت کریمہ بہت غور طلب ہے. اصل میں اس لیے بار بار اس نقطے کی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ بعض لوگوں نے یہ مغالطہ دیا ہوا ہے، بعض صوفی حضرات وہ سمجھتے ہیں بڑی نیکی ہے کہ جی دنیا میں بس نعمتیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، نعمتیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں، اور
نہ نعمتیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں اور نہ نعمتیں استعمال کرنے میں کوئی خرابی ہے. اصل خرابی جو ہے وہ نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنا ہے. اگر ایک بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ جتنی مرضی اللہ کی نعمتیں استعمال کرے. تو یہ آیت کریمہ یاد رکھ لیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 147. اس سے آگے 6واں پارہ شروع ہو رہا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا خوشی ہوگی، اللہ کو کیا ملے گا؟ بشرطے کہ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. دیکھیے یہاں شکر اور ایمان کی بات ہے، اور شکر اور ایمان کیا ہے؟ شکر زبان کا شکر ہے، ایمان عملی شکر ہے. یعنی اگر تم شکر ادا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا زبان سے اور عمل سے، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہیں نعمتوں کی انتہا کر دیں گے، اور اللہ کو تمہیں نعمتیں استعمال کرتے دیکھ کر اللہ کو خوشی ہوتی رہے گی. اللہ کو نہ کوئی دنیا میں ناراضگی ہوگی تم سے اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے سے، نہ کوئی آخرت میں ناراضگی ہوگی. کیوں؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ سے بڑھ کر قدردان کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تو اگر ایک بندہ اللہ سے اللہ کی نعمتیں مانگتا رہے اور اللہ کی نعمتوں کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے زبان سے اور عمل سے، ایمان کا اور جو عملی شکر ہے اس کا مظاہرہ کرتا رہے، تو وہ چاہے سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسا اتنی بڑی بادشاہت اللہ دے دے، اور وہ اتنی بڑی بادشاہت جتنی نہ دنیا میں کبھی کسی کو ملی ہو پہلے نہ بعد میں، وہ اتنی بڑی بادشاہت استعمال کر کے بھی اللہ کا بندہ رہ سکتا ہے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو سکتا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تعریف کی ہے، نعم العبد انہ اواب، بہت اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی دنیا میں کہ شاید اتنی نعمتیں اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. اتنی بڑی بادشاہت دی اللہ نے جو اللہ تعالیٰ نے اوروں کو نہیں دی. ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے اور اللہ نے قبول کی ہے. اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ وہ نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنوں پر، ہواؤں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، ہدہد اور جنوں پر بھی بادشاہت ہے، ہواؤں پر بھی حکم چلتا ہے. اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے عطا کی، پوری دنیا گویا کہ ان کی اتنی بڑی بادشاہت دے کر بھی، اتنے زیادہ نعمتیں دے کر بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعریف کرتے ہیں، نعم العبد انہ اواب، بہت اچھے بندے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. کیوں؟ شکر گزار بندے تھے اللہ کے زبان سے اور عمل سے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کو ہماری نعمتیں استعمال کرنے میں کوئی غصہ نہیں آتا، کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بشرطے کہ ہم صرف دنیا کے پیچھے نہ لگیں. ہم دنیا اور آخرت جو اصل ہے اس کو اصل بنائیں، دنیا کو ہم ایک عارضی چیز سمجھیں. اور نمبر 2 کہ ہمیں جو نعمت ملے دنیا میں ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر ہم دنیا کو مطمع نظر بنا لیں، آخرت چھوڑ دیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور اگر ہم دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے رہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے رہیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ کفر ہے، یہ ناشکری ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں تو دعا کا بہترین ادب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو بات چل رہی تھی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق پہ. تو یہ سارا دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 41 تک. درمیان میں اللہ کی تعریف ہے، باقی ساری دعائیں ہیں. رب اجعل هذا البلد رب انہم اضللنا ربنا انی اسکنت ربنا انک تعلم. یا ربنا انک تعلم میں بھی کوئی دعا نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے. وہ ہے کہ تعریف بھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے ایک ادب ہے، اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کی ثنا کی جائے. اور الحمدللہ الذی وہب لی، اس میں کوئی باقاعدہ کوئی چیز مانگی نہیں گئی، لیکن اس میں اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے، جو کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، اللہ مزید بھی دیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں مزید بھی دوں گا.
تو الحمدللہ یہ بہترین دعا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعا الحمدللہ۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ایک بڑا ادب ہے، میں یہ نقطہ واضح کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ آیت کریمہ دوبارہ پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ تو تمام تعریفیں اس ذات کی کہ دعا کے ادب میں سے ایک ادب ہے، جس نے مجھے عطا کیا علی الکبری بڑھاپے کے باوجود اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ کی تعریف ایسی چیز پہ کر رہے ہیں جو اللہ نے عام لوگوں کو نعمت نہیں دی ہوتی۔ عام لوگوں کو اولاد ملتی ہے تو وہ جوانی میں، اور وہ جو اولاد ملنے کی عمر ہے بڑھاپے میں عام طور پہ اولاد نہیں ہوتی۔ عورتوں کی تو 45-50 سال کے بعد عام طور پر سن یاز شروع ہو جاتا ہے، مردوں میں بھی 50 60 70 سال کے بعد اولاد نہیں ہوتی عام طور پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، جو اللہ کا خاص انعام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص انعام کو یاد کر کے، اللہ کے خاص انعامات کو یاد رکھنا چاہیے باقاعدہ، اور اللہ سے دعاؤں میں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، جو اللہ کی خاص نعمتیں ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے عطا کیا مجھے بڑھاپے کے باوجود، کہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ تو اس کا ذکر کیا دعا کے اندر، اس سے دعا کی قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق بھی، اور ساتھ ہی فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ آپ کو اکثر جو نبیوں کی دعائیں ملیں گی قرآن میں، اللہ نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، گویا کہ نبیوں کی دعائیں ذکر کرنے کا مقصد قرآن میں کیا ہے کہ ہم اس طرح دعائیں مانگیں۔ تو نبیوں نے کبھی کسی کے واسطے سے دعا نہیں مانگی، ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگی، اور نبیوں کی دعاؤں میں آپ کو اکثر دعاؤں کے آخر میں اللہ کی تعریف ملے گی، اللہ کی صفات ملیں گی۔ تو جو دعا کریں اس کے مطابق اللہ کے اسماء الحسنی بیان کریں۔ اب چونکہ دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ساتھ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب تو البتہ دعاؤں کو بہت سننے والا ہے۔ دیکھیے، یہ دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ادب، کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن اور اللہ کی تعریف، حالانکہ اگر آپ غور کریں تو ہمیشہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں جب انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں احساس ہوتا ہے جی بس نبی تو اللہ سے جو مانگ لیں بس فوری مل جاتا ہے۔ نبیوں کی اللہ کی طرف سے خاص مدد ہوتی ہے، نبیوں پر اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے، اللہ انہیں خاص زمین و آسمان کی ملکوت دکھاتے ہیں۔ یہ باتیں ٹھیک ہے ساری کی ساری، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں۔ نبیوں کے پاس کوئی ذاتی کوئی قدرت، کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہوتی، اللہ کا ان پر انعام ہوتا ہے، اللہ کا ان پر خاص کرم ہوتا ہے، اور اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا نبی جو دعا کرے جیسے کرے ویسے قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی بھی انسان ہے، نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، نبی کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، نبیوں کا اللہ پر کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ نبی اللہ سے مانگیں اور اللہ کو ان کی بات ماننا پڑے۔ اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، نبیوں کا کوئی اللہ پہ زور نہیں ہے، نبیوں کا کوئی اللہ پہ حق نہیں ہے۔ اللہ کی کسی مخلوق کا اللہ پر نہ کوئی زور ہے، نہ اللہ کی کسی مخلوق کا اللہ پر کوئی حق ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نبیوں کی دعا بھی رد کر سکتے ہیں، اللہ نبیوں کی دعا بھی لیٹ کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو نبی ہیں یہ میرے خاص بندے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ذاتی اختیارات نہیں ہیں کہ جو چاہیں وہ ہو جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چاہت تھی کہ ان کے چچا مسلمان ہو جائیں، ابو طالب نہیں مسلمان ہوئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا نہیں کی ہوگی ان کے لیے؟ بہت دعا کی۔ انک لا تہدی، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی جب وہ فوت ہوئے، اسلام پر فوت نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، اللہ نے بتایا کہ اختیارات کے مالک نبی نہیں ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی جس کو آپ پسند کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اختیار اللہ نے آپ کو بھی نہیں دیا، نبیوں کو بھی نہیں دیا۔
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ کو پتہ ہے کون ہدایت یافتہ ہے، کون ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ابو طالب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، اللہ نے نہیں دی، نبی کی دعاؤں کے باوجود اللہ نے نہیں دی۔ اسی طرح نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ نبیوں کے علاوہ امت کی دعائیں قبول کرتے ہیں، تو نبیوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن کئی دفعہ اللہ نبیوں کی بعض دعائیں وہ فوری پوری نہیں ہوتی، لیٹ ہو جاتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ نبیوں کے پاس اختیارات، نبی اختیارات کے مالک نہیں ہیں، نبیوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، نبیوں کو بھی مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے، بلکہ عام انسانوں سے زیادہ مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا خیال ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کب ہوئی؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ کس عمر میں؟ 90 سے اوپر تھی ان کی عمر، تقریباً 80 سال یا 80 سال سے اوپر عمر تھی۔ تو کیا خیال ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی دعائی نہیں مانگی ہوگی اولاد کے لیے؟ کہ مانگی ہوگی؟ لازماً مانگی ہوگی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیجئے، سورہ مریم کے اندر ہم نے تفصیلی پڑھا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اذ نادى ربه نداء خفیہ، خفیہ طریقے سے چپکے چپکے اللہ کو پکارتے ہیں، رات کے اندھیرے میں اللہ کو چپکے چپکے۔ دعا کے اندر اصل چیز ہے کہ وہ چپکے چپکے ہو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تو رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے اللہ کو پکارا، اور کیا کہا؟ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر نے بڑھاپے کا شعلہ مار دیا ہے، یعنی سر سفید ہو گیا سارے کا سارا، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، یہ اصل میں جملہ بڑا اہم ہے، غور طلب ہے، اور یہی جملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ کیا مطلب ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا؟ اے اللہ میں تو کبھی آپ سے مانگ کر محروم رہا ہی نہیں۔ حالانکہ اگر غور کریں تو سیدنا زکریا علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ اولاد، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر سفید ہو چکا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں ساتھ؟ اللہ سے حسن ظن اور اللہ سے مانگنے کا ادب، اور دیکھیں شکوہ نہیں ہے اللہ سے، اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں، جوانی سے اللہ سے مانگ رہے ہیں اولاد ہو جائے اولاد ہو جائے، لیکن دیکھیں نہ اللہ سے بدظن ہو رہے ہیں، لمبا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، بیوی بانجھ ہو چکی ہے اولاد نہیں ہوئی، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اولاد نہیں ہوئی، سر سفید ہو چکا ہے اولاد نہیں ہوئی، لیکن کہتے کیا ہیں؟ اللہ سے مانگنے کا ادب سیکھیے نبیوں سے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں رہا، اے اللہ آپ نے ہمیشہ دیا ہے۔ یہ اگر دعا اللہ نے لیٹ کر دی، اس کے اندر اللہ کی کوئی حکمت تھی، اللہ نے یہ دعا پوری نہیں کی حضرت زکریا علیہ السلام کی، تو وہ جو اللہ نے سینکڑوں ہزاروں اور دعائیں قبول کی ہیں ان کا رد کر دیا جائے، یہ کہا جائے اللہ نے کبھی دیا ہی نہیں، یہ تو بڑی بے ادبی ہے اللہ سے یہ بات کہی جائے تو دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ کبھی یہ بے قراری کا اظہار نہ کیا جائے، اللہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اے اللہ میں مانگتا ہوں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ اللہ سے یہ کہے اور یہ دل میں سوچے کہ میری اللہ دعا قبول نہیں کرتے، ایسے بندے کی دعا واقعی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، ما لم یستعجل، اور جلدی نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ صحیح حدیث ہے، جلدی نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت بھی ہے، جلدی نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا اللہ نے دعا قبول ہی نہیں کی، جو بندہ یہ سوچتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اللہ سے مانگنے کا ایک ادب ہے۔ یہ حدیث لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل، جب تک ایک بندہ گناہ کی دعا نہ کرے، جب تک ایک بندہ قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا لازماً قبول ہوتی ہے، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ دیکھیے ایک انسان گناہ کی دعا کرے، ایک انسان قطع رحمی کی دعا کرے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک بندہ گناہ اور قطع رحمی کے علاوہ دعا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دعا ضرور قبول ہوگی، بشرطے کہ انسان جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا
مل استعجال، جلدی کیا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہے قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي، میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں اللہ میری قبول نہیں کرتا۔ یہ بے ادبی ہے اللہ کے ساتھ، یہ بد ظنی ہے اللہ کے ساتھ۔ جو اللہ کے ساتھ جو گمان رکھے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ اللہ سے بدگمانی کر لیں کہ اللہ میری تو قبول نہیں کرتے، تو اللہ واقعی تیری تو قبول نہیں کریں گے۔ اگر تجھے یہ بد ظنی اللہ سے، اللہ نے تیری قبول نہیں کرنی، تو پھر اللہ واقعی تیری قبول نہیں کریں گے۔ اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ اللہ نے وہ جو سینکڑوں ہزاروں اور التجائیں اور خواہشیں بغیر مانگے پوری کر دیں، اور جو مانگی ہم نے وہ پوری کی، تو اس کو مد نظر رکھ کر اگر ایک دعا لیٹ ہو گئی ہے اس کے اندر بھی ہماری کوئی خیر ہے، ہمارا کوئی فائدہ ہے، تو اللہ سے مانگنے کا ادب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں تو اللہ سے مانگ کر کبھی محروم رہا ہی نہیں۔ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر موجود ہے۔ ایک تو اللہ کی تعریف ہے ان ربی لسمیع الدعاء، حالانکہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل لیٹ ہوئے ہیں اور بڑی عمر میں ہوئے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دعائیں بہت سننے والے ہیں۔ مزید آگے دعا جاری ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب، ربی جب بھی ہو یا ربنا تو پیچھے یا محذوف ہوتا ہے، اور اگر رب بھی ہو تو یا الف یا ندا جس کو کہتے ہیں، اور رب بھی ہو تو آگے یا متکلم کی بھی محذوف ہوتی ہے، اصل میں یا ربی ہے۔ اے میرے رب اجعلنی، بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور قبول کر لے میری دعا۔ دعائی حمزہ کے نیچے زیر ہے جو یہ بات بتا رہا ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ اس حمزہ کے آگے یا تھی، اصل لفظ ہے ربنا وتقبل دعائی، تو یا محذوف ہے، میری دعا، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر لے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اے اللہ مجھے ابراہیم کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھا ہوا ہے۔ نبیوں کا طرز عمل، نبیوں کی تربیت، اپنی اولاد کی اور اپنی اولاد کے لیے کوشش، اپنی اولاد کے لیے فکر، تو پتہ لگتا ہے کہ نبیوں کی ساری فکر اپنی اولاد کے بارے میں دین کی ہوتی تھی۔ جتنی اہمیت ہم دنیا کو دیتے ہیں، نبی اس سے 100 گنا زیادہ اہمیت دین کو دیتے تھے۔ اپنی اولاد کی دنیا کی پرواہ نہیں ہے، دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی پرواہ نہیں ہے، دنیا کا بھی ذکر ہے، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے، انہیں امن دے، لیکن زیادہ فکر، زیادہ توجہ دین کی طرف ہے۔ دعائیں شروع ہوئی ہیں حضرت ابراہیم کی، تو پہلی دعا ہی توحید کی دعا ہے اور شرک سے بچنے کی دعا ہے، وعلیکم السلام، اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں۔ اور یہاں نماز قائم کرنے کی دعا ہے، اپنے بارے میں بھی اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی۔ اور یہ صرف دعائیں نہیں ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کتنی کوشش کی ہوگی، کتنی تربیت کی ہوگی، ہم وہ تصور کر سکتے ہیں ان دعاؤں سے۔ اور یہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کے قصے پڑھیں، سارے ہی نیک لوگوں کا، سارے ہی انبیاء کا یہ طرز عمل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سب سے زیادہ انسان کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسان اپنا جواب دے، پھر انسان کو اپنے بعد اپنے رشتہ دار اور اپنے بیوی بچوں پر سب سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ صرف دنیا کی نہیں، ہمیں دنیا کی پرواہ ہوتی ہے، اصل دین کی ساتھ دنیا کی بھی، اصل اہمیت دین کی ہے۔ تو تربیت بھی ہو عملی طور پر اور اس کے لیے دعائیں بھی ہوں، جتنی زیادہ دعائیں ہو سکیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہی سکھا رہے ہیں، جگہ جگہ اپنے لیے دعا ہے اور اپنے
اولاد کے لیے دعا ہے. اور دیکھیے اس میں توحید کا ذکر سب سے پہلے ہے، پھر نماز کا ذکر کتنا ہے. یہاں نماز کی دعا ہے اور پیچھے بھی حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ میں نے اولاد کو چھوڑا ہے بیت اللہ کے قریب تاکہ نماز قائم کریں. بیت اللہ میں اللہ کے گھر کے پاس رہیں گے تو وہاں نماز قائم کرنے والے بنیں گے، مسجدوں کے رکھوالے بنیں گے. تو نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے دین کے اندر، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں، تمام انبیاء کی شریعت میں نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. یہ نماز ہو یا یہ توحید ہو یا یہ دیگر، میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ توحید ہو یا یہ عبادات نماز وغیرہ ہو، نماز زکوٰۃ. ہم نے کل سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو اللہ نے خاص عمل بیان کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، دیگر عقائد کی اصلاح. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھاتے تھے، اللہ اکبر کہنا سکھاتے تھے. سب سے پہلے بچے بولنا شروع کرتے، ہم کہتے ہیں جی بچے نے فلاں لفظ بولا، بچے نے فلاں لفظ بولا، فلاں لفظ بولا. صحابہ کرام کی سب سے پہلے کوشش ہوتی تھی. سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے اور حدیث مبارکہ پڑھنے سے پتہ لگتا ہے وہ سب سے پہلے بچوں کو اللہ کا نام سکھاتے تھے اور اللہ اکبر سکھاتے تھے. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اللہ بلند ہے، یہ سکھاتے تھے بچوں کو سب سے پہلے. سیدنا لقمان علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیجئے، اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ مشہور قصہ ہے سیدنا لقمان علیہ السلام کا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا بتایا، اور پھر بتایا کہ یا بنیّ انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. عقیدہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، کہ اے میرے بیٹے اگر انسان کوئی رائی کے دانے کے برابر عمل کرے، نیک ہو یا برا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، چاہے وہ کسی پتھر کے اندر ہو، چاہے وہ آسمان کی وسعتوں میں ہو، چاہے وہ زمین میں کسی جگہ ہو، اللہ کو نہ صرف اس کا علم ہے بلکہ اللہ قیامت کے دن اسے لے بھی آئے گا. یہ تربیت ہو رہی ہے بچوں کی عقیدے کی کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اے بیٹے کبھی بھی گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سمجھنا اللہ نہیں دیکھ رہے، کبھی نیکی کرتے ہوئے نیکی کو حقیر نہ جاننا کہ میری نیکی کا پتہ نہیں کسی کو پتہ لگے گا نہیں، پتہ لگے گا کہ نہیں پتہ لگے گا. جلوت کی نیکی ہو، خلوت کی نیکی ہو، جلوت کا گناہ ہو، خلوت کا گناہ ہو. عقیدہ بتایا یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. سکھایا بچے کو نماز قائم کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، تو مشکل آئے تو اس پہ صبر کریں. ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. تکبر نہ کرو، زمین میں اکڑ کرنا چلو. یہ بھی بتایا کہ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، چلنا ہے تو وقصد فی مشیک واغضض من صوتک. چلو تو میانہ روی سے چلو، بات کرو تو پست آواز سے بات کرو، اونچی آواز سے چیخ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدھے کی آواز. یہ تربیت ہو رہی ہے اولاد کی، اور اولاد کی تربیت پہ کتنا زور ہے. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے قصہ پڑھ لیجیے. حضرت نوح علیہ السلام کس طرح اولاد کے پیچھے لگے ہیں اور اولاد کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی ہوتی ہے. کافر بیٹے کے بارے میں اللہ سے شکوہ کیا اور اللہ سے جو ہے وہ دعا کی. تو اپنی اصلاح کے بعد، اپنی نیکی کے بعد اپنی بیوی بچوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے گھر والوں کی اور اپنی اولاد کی تربیت، اور صرف گھر والے اور اولاد نہیں، جس سے جتنا قریبی تعلق ہے اس کا اتنا بڑا حق ہے. سب سے پہلے انسان، پھر انسان کے اوپر ذمہ داری بیوی بچوں کی،
جن کے بارے میں سوال ہوگا انسان سے، ماں باپ کی. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، اور ماں باپ میں کوئی کمی کوتاہی ہو ماں باپ کو بتانا بھی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ مکالمہ قرآن کریم میں موجود ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک یا ابتی لا تعبد الشیطان یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے پیارے ابا جان، نصیحت کر رہے ہیں اپنے باپ کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور باپ غصے والا ہے، ناراض ہوتا ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ کو نصیحت کرتے رہے. پھر جو جتنا قریبی ہے، پھر رشتہ داروں کو، چچا کو، ماموں کو، خالہ کو، پھپھوں کو، پھر چچا کی اولاد کو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا شروع میں کہ باپ نے رشتہ داروں کو ڈرانا ہے سب سے پہلے، پھر باری بات کی آئی. ہمارا کیا حال ہے؟ اپنی تربیت ہے کہ نہیں؟ اپنے گھر والوں کی اور رشتہ داروں کی تربیت ہے کہ نہیں؟ پہلے ہم کہتے ہیں ہمیں جا کے دوسرے شہر میں جا کر ہم نے لوگوں کو دعوت دینی. تو سب سے پہلے اپنی اصلاح، اور پھر اپنے گھر والوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی اصلاح. یہ کیا ہوا چراغ تلے اندھیرا؟ یہ کیا ہوا کہ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر اثر نہیں؟ یا ہاں انسان محنت کرے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، کمی کوتاہی انسان سے بھی ہو جاتی ہے. محنت کرنے کے باوجود گھر والے رشتہ دار نہیں مانتے، ٹھیک ہے، انسان کو دعوت کا دائرہ کار پھیلانا چاہیے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ. اگر لڑائی بھی کرنی ہے، قتال بھی کرنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. پہلے قریبی کافروں سے لڑنا ہوگا، پھر دور والے کافروں سے لڑنا ہوگا. ایک اصول ہے ہمارے دین کا. دعوت ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھے گا. یہ یہاں سے ہمیں یہ اصول بھی پتہ لگتا ہے. تو اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو. ربنا وتقبل دعا. اے ہمارے رب، میری دعا قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی. اب ماں باپ کا ذکر ہے. اے ہمارے رب، اغفر لی، بخش دے مجھے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، اور تمام مسلمانوں کو بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو. تو اپنے لیے بخشش کی دعا کی، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی، اور تمام مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کی. تمام مومنوں کے لیے، غیر مومنوں کے لیے نہیں کی، کافروں کے لیے نہیں کی. تو گویا کہ پتہ لگا کہ والدین کے بارے میں بھی دعا تب کی جب والدین کے بارے میں پتہ نہیں تھا، باپ کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ باپ کا خاتمہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا، باپ کفر پر فوت ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو باپ کے گھر سے نکالنے پر گھر سے نکل آئے تھے. جب باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ کو وعدہ کر کے آئے تھے کہ اے ابا جان، آپ نے تو گھر سے نکال دیا ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ پر سلامتی ہو. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. بات یہ چل رہی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے اپنے لیے دعا کی، مغفرت کی، اپنے والدین کے لیے اور مومنوں کے لیے. تو کافروں کے لیے نہیں کی، کیونکہ کافروں کے لیے دعا نہیں ہوتی، کافروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی. کافروں کے لیے ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، ان کی زندگی میں فوت ہو جائیں تو پھر تو ہدایت کا بھی امکان نہیں ہے. تو مومنوں کے لیے دعا کی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کفر پہ فوت ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے گھر سے نکالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے یہ کہہ کر گھر سے نکلے تھے کہ آپ تو مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، لیکن میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں، اور میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. آپ پر سلامتی ہو،
میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور میرا رب میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ یہ دعا یہ کہہ کر نکل آئے تھے اور ہجرت کرنی تھی فلسطین کی طرف۔ تو باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے۔ باپ ان کے فوت ہو گئے کفر پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں علم تھا، وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگا کہ میرا باپ کفر پر فوت ہو گیا ہے۔ جب پتہ لگا میرا باپ کفر پر فوت ہو گیا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بند کر دی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی صراحت کی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے وہاں منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نہیں وہ آیت کریمہ ہے کہ جی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، نبی کے لیے سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور 114، نبی کے لائق نہیں اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس کے بعد جب ان کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ کیسے واضح ہوگا کسی شخص کے بارے میں، کسی کافر کے بارے میں کہ یہ اب اصحاب الجحیم ہے؟ یہ واضح ہوگا جب وہ فوت ہو جائے گا۔ زندگی میں یہ طے نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں ہم دعا کر سکتے ہیں کافر کے لیے، کافر کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اسے ہدایت مل سکتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اصحاب الجحیم ہو۔ اصحاب الجحیم تب ہوگا جب کفر پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو کسی کا کفر پر خاتمہ ہو جائے پھر اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نبی کو بھی اور ایمان والوں کو بھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے یا عبداللہ بن ابی کے لیے دعا کرنا چاہی، اللہ نے منع کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے اپنے باپ کے لیے، اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کی وجہ سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب حضرت ابراہیم کو واضح ہو گیا أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، ان کا باپ۔ کیسے واضح ہوا؟ جب ان کو پتہ لگا کہ وہ فوت ہو گیا کفر پر ہی، تو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بری ہو گئے، دعا کرنا چھوڑ دی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام تو بڑے ہی ہمدرد اور بڑے ہی تحمل والے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، باپ کے لیے تب تک دعا کی جب تک انہیں پتہ نہیں تھا۔ جیسے ہی پتہ لگا کہ ان کا کفر پر خاتمہ ہو گیا تو دعا کرنا بند کر دی۔ تو اپنے لیے ماں باپ کے لیے دعا کی اور مومنوں کے لیے دعا کی۔ دعا میں کیا کہا کہ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی اور مومنوں کو بھی، جس دن حساب قائم، قیامت کے دن بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بھی دعا ہے رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میری خطا قیامت کے دن معاف کر دے۔ تو یہ بڑی زبردست دعا ہے کہ انسان اللہ سے یہ دعا کرے اے اللہ قیامت کے دن مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ اصل میں اگر ایک انسان اللہ سے یہ دعا کرے اے اللہ مجھے دنیا میں گناہوں سے پاک کرے، تو انسان سے مزید گناہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی دعا اچھی ہے، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے دنیا میں، لیکن اس میں مزید گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر انسان یہ دعا کرے اے اللہ مجھے قیامت کے دن گناہوں سے بخش دے، تو اب قیامت کے دن تو مزید گناہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے۔ تو رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین میں بھی یہی ہے، اور یہاں بھی یوم یقوم الحساب، اے اللہ جس دن حساب قائم ہو اس دن مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے اور مومنوں کو معاف کر دے۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ والی دعا تشہد میں پڑھنا مسنون ہے؟ مسنون ایسے تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یعنی تشہد میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، جس میں اکثر یہ دعائیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے یہ میرے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ہماری نماز شروع ہو گئی ہے۔ السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔